تو رات کافی ہو چکی تھی، مطلب میں غشی کی حالت میں تھا کیونکہ ادھر صبح کے 3:30-4 کے قریب بج گئے تھے۔ دھندلا دھندلا سا کہیں کان میں کو پڑا کہ آپ نے ثناء اللہ مرسری صاحب کے ساتھ جو وہ اشتہار آخری فیصلہ شائع کیا تھا اس کو بھی آپ نے پیش کیا کہ بھائی وہ پوری نہیں ہوئی اور مرزا صاحب کی وفات پہلے ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ کچھ صحیح سن رہا تھا میں کہ کچھ مسٹیک ہوئی سننے؟ نہیں لگتا ہے غشی آپ پہ کچھ زیادہ ہی طاری تھی، جس سے آپ کے تو کان بھی گونجنے شروع ہو گئے، خود سے آپ نے آوازیں سننی شروع کر دی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ نزاع ہے، اشتہار آخری فیصلہ۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے جس میں آپ یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ کے مرزا صاحب نے آخری فیصلے کا جو اشتہار شائع کیا تھا ان کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے تحت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے، دوسری پاسبلٹی ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے جو بات اس اشتہار میں اس کے مطابق نہیں ہوئی۔ میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے تحت نہیں ہوئی، یا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی وفات اس اشتہار کے تحت ہوئی ہے؟ کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ دونوں باتیں وہی ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اور جو آپ کر رہے ہیں قریب قریب وہ بھی۔ میں بطور مدعا علیہ، بطور معترض، بطور منکر آپ کی ساری دلیلوں کو توڑوں گا جو بھی آپ دیں گے، اور ان کو توڑ کے انشاءاللہ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے۔ ٹھیک، چلیے ہو گئی بات، ڈن ہو گیا۔ اچھا امتیاز صاحب، پرسوں جو گفتگو ہوئی آپ کی سلیم میر بھائی سے، مطلب رات ادھر کافی سن رہے ہیں؟ یہ سن رہا ہوں۔ ہاں جی، تو رات کافی ہو چکی تھی، مطلب میں غشی کی حالت میں تھا کیونکہ ادھر صبح کے 3:30-4 کے قریب بج گئے تھے۔ دھندلا دھندلا سا کہیں کان میں کو پڑا کہ آپ نے ثناء اللہ مرسری صاحب کے ساتھ جو وہ اشتہار آخری فیصلہ شائع کیا تھا اس کو بھی آپ نے پیش کیا کہ بھائی وہ پوری نہیں ہوئی اور مرزا صاحب کی وفات پہلے ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ کچھ صحیح سن رہا تھا میں کہ کچھ مسٹیک ہوئی سننے میں؟ نہیں لگتا ہے غشی آپ پہ کچھ زیادہ ہی طاری تھی، تو زیادہ تو تاریخ ہو ہی جانی تھی کیونکہ میں پڑتا۔ قریب کوئی 10-11 گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا اور نیند کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ یہ تو بات صحیح ہے آپ کی کہ غشی ہاں نہیں تھی بس بہت وہ زیادہ۔ ہاں نہیں بس وہ غشی تھوڑی ضرورت سے زیادہ تھی، اس لیے کچھ آپ نہیں، کچھ اس اور ٹائم پر تو خود سے واقعی سن رہے ضرورت تھے۔ سے زیادہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ 2 سے 4 کا جو وقت ہے نا، کیا ہو گیا؟ کوئی سب خیر ہے؟ اثر لگتا خیریت ہے ابھی ہے، تک، اثر خیریت۔ گیا نہیں آپ کے اوپر سے؟ وہ شکست کا اثر گیا نہیں لگتا ابھی تک آپ کے اوپر سے؟ چلیں کوئی نہیں، صبر دے گا اللہ تعالیٰ، ان اللہ مع الصابرین، فکر نہ کریں دیکھ آپ، لیں وقت دیکھ لیں۔ وقت ابھی تو رہتے صبر آ ہی ابھی سے جاتا ہے آپ کے انسان تو کو۔ آپ تو ابھی سے آپ کے تو کان بھی گونجنے شروع ہو گئے، خود سے ہی آپ نے آوازیں سننی شروع کر دی۔ ابھی آپ جس طرح سے ہنسے اس سے تو ایسا ہی ظاہر ہوا جس طرح سے آپ ہنسے ہیں۔ سیفی بھائی جی سیفی بھائی، اچھا سیفی بھائی نہیں، جوکس اسائڈ، میں بھی جاب پہ ہوں، تھوڑا بس بریک ہے 10-15 منٹ تو کی، میں زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ کہہ رہا تھا کہ تو گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ نزاع ہے، اشتہار آخری فیصلہ۔ کیا خیال ہے آپ کا، اس اچھا کے اوپر گفتگو کی جائے؟ کیونکہ لوگوں نے اس وقت جو ہے نا وہ یا تو ان کو بھی سننے میں غلطی لگی ہے مجھے بھی، یا کسی اور چیز کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ غلط سمجھے، تو کیا خیال ہے آپ پتہ کا، نہیں، مجھے گفتگو نہیں کی پتا جائے اس پہ؟ ہاں آپ ایسے کریں کہ آپ اپنا مقدمہ بتائیں کہ آپ اس میں کیا چیز ثابت کریں گے۔ یہی کہ اشتہار آخری فیصلہ دعائے مباہلہ تھا جس پر آپ کے ثناء اللہ مرسری صاحب نے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ ایسے کریں کہ آپ نا پتہ نہیں مجھے سیفی پر مجھے پتہ نہیں اگر آپ نے مجھے ان باکس میں کوئی واٹس ایپ وغیرہ بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، تو آپ تھوڑا اگر مناسب سمجھے نا تو مجھے تحریری طور پہ بھیج دیں کہ اس میں آپ کا کیا دعویٰ ہے اور کیا آپ ثابت کرنا چاہیں گے، تو کوئی مسئلہ اس میں بات کر لیتے ہیں میں نے انشاءاللہ۔ آپ تو ویسے بھی ہر چیز لکھ لیتے ہیں، 2 لائنوں کے اندر بات ہے کہ اشتہار آخری فیصلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنام ثناء اللہ مرسری صاحب دیا تھا وہ دراصل میں دعائے مباہلہ تھا، اور اس دعائے مباہلہ میں آپ کے جو ثناء اللہ مرسری صاحب تھے، جو آپ کے شیر پنجاب تھے، انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، گھبرا گئے آئے نہیں مقابلے پر، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مرزا صاحب کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس آخری فیصلہ اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ لوگ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب نے وہ اس طرح کی بات لکھی تھی، اور وہ کیا نام جو ہے ثناء اللہ مرسری صاحب نے ان کے مقابلے پر آئے تھے، پھر مرزا صاحب کو خود ہی وہ بددعا لگ گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ نہیں ہمیں چھوڑ دیں نا ابھی تو اس وقت، آپ کو پھر بات کس سے کروں؟ اگر آپ کو چھوڑ دوں گا تو بات کس سے کروں؟ پنڈت رام میں چندر بتا سے؟ دیتا ہوں نا، میں بتا دیتا ہوں آپ، چونکہ آپ لوگوں کے ہاں ایک وہ سسٹم چلتا ہے نا، مدعی اور سائل اور منکر اور مدعا علیہ، وہ تو اور سب کے اس یہاں طرح کر کے، چلتا ہے۔ تو
ہاں ٹھیک ہے، ذرا بات کرنے دیا کریں نا، ٹائم پہ تھوڑا پھر بات نہیں ہو پائے گی. تو اس طرح ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور جس میں آپ یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ کے مرزا صاحب نے آخری فیصلے کا جو اشتہار شائع کیا تھا ان کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے تحت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 2 الفاظ میں، سیدھے سادے الفاظ میں اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اشتہار آخری فیصلہ جو دیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنام ثناء اللہ امرتسری صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ دعائے مباہلہ تھا، اور اس دعائے مباہلہ کو آپ کے جو ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اس سے اتفاق ہے آپ کو یا اختلاف ہے؟ اتنا بتا دیجیے بس. اگر اختلاف ہے تو میں پھر میرا کام یہ ہے کہ میں اس اصل چیز کو ثابت کروں. ہاں جو بھی آپ کو اختلاف میں ہے بتاتا وہ آپ ہوں نا، تک ہے، دیکھیے اس میں آپ مدعی ہیں، دیکھیے وہ میں آپ کا اختلاف ہے، جو بھی آپ ٹھیک ہو. سمجھتے نہ 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 ابھی یہ مدعی والی بات نہیں جانا، ذرا رکو ٹھہرو، صبر تو کرو. ہیں. صبر کر اچھا لیتے یہ ہے، ہیں، ایسے نہ ہاں بولا ہاں کرو آپ. ہاں چلے سنیں. اچھا سیفی بھائی اس طرح ہے کہ مجھے ذرا بتا دیجئے گا، میں آپ سے پہلے بھی یہ بات پوچھی لیکن آپ اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک اشتہار دیا تھا آخری فیصلہ کے لیے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ. اب اس میں دیکھیں، اس میں 2 پاسیبلٹیز ہیں. ایک پاسیبلٹی تو یہ ہے کہ ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے. دوسری پاسیبلٹی ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے جو بات اس اشتہار میں اس کے مطابق نہیں ہوئی. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے وہ اس اشتہار کے تحت نہیں ہوئی، یا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی وفات اس اشتہار کے تحت ہوئی ہے؟ کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ دونوں باتیں وہی ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ بھی، اور جو آپ کر رہے ہیں قریب قریب وہ بھی، ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے مدعا کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب اس فیصلے کو قبول کر لیتے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو جاتی تو پھر بے شک آپ یہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس اشتہار کے ماتحت ہوئی ہے. لیکن جب آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس طرح کی اموات کو قبول کیا ہی نہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات چاہے جیسے ہو، آپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اس اشتہار کے ماتحت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب چیلنج قبول کیا ہی نہیں گیا تو پھر کس بنا پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اس اشتہار کے ماتحت ہوئی؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کم و بیش ایک ہی ہے، بس الفاظ کا فرق ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو چیلنج دیا تھا اسے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور وہ چیلنج جو تھا وہ دعائے مباہلہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کو چونکہ قبول تھا، اور پھر دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو لہٰذا اب ہم یہ بات کہنے کے پابند ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات نعوذ باللہ اس اشتہار کے ماتحت ہوئی. لیکن جب چیلنج قبول کیا ہی نہیں گیا، مد مقابل جب آیا ہی نہیں گیا، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ہیں، تو پھر کس بنا پر آپ بھائی یہ بات کہتے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ میرا کہنا ہے. جی امتیاز صاحب. اپنا سیفی بھائی ایک دفعہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ ہم دونوں کم و بیش ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کم و بیش ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے اعتراض کرنے والا معترض یا منکر جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، ماننا چاہتے ہیں نا، تو میرا اعتراض یہ ہے، اس کو آپ نے رفع کرنا ہے اپنے اس کے مقدمہ میں. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کی جو وفات ہے نا، جو انہوں نے آخری فیصلہ کا اشتہار شائع کیا تھا اس کے مطابق ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ اعتراض ہے. اب آپ نے جو بات کی، جس کا آپ نے دعویٰ کیا، اس کو آپ میرے اعتراض کے مطابق فارمیٹ کر لینا. اس میں تو کیسی بات، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کم و بیش ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو میرا اعتراض یہ ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ صرف. میرا اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب کی وفات، وہ جو اشتہار انہوں نے آخری فیصلہ کا شائع کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ، اس کے مطابق ہوئی ہے. آپ نے ثابت مجھے کر کے دینا ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہوئی. تیار ہیں؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے مطابق ہونے کے لیے شرط تھی کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب قبول کریں اس کو، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے مطابق ہوئی. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تو پھر کس بنا پر؟ بھائی مرنا تو ہر انسان کو ہے، 1000 بیماریوں سے مرتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. شرط یہ تھی کہ تم جب مقابل پر کرو گے تو انہی بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری سے مرو گے جب تم قبول کرو گے، یہ تھی بات.
میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. جب قبول ہی نہیں کیا تو پھر کس طرح سے زد میں آ سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اصل تو معاملہ یہی ہے. جی جی ابھی آپ نے نا دلائل دینا شروع کر دی ہیں. دلائل نہیں، ابھی تک میں ہمارے نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی بھائی آپ کو. چلیں سر، مجھے بات کرنے دیں، آپ نے کرنے، مجھے بات کرنے دیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یہ سارے دلائل رکھیے گا. ابھی آپ نے کہا جی بالکل یہی ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق نہیں ہوئی، یہ آپ کا ہے دعویٰ، ٹھیک ہے؟ میرا دعویٰ خود سے ہی بتا رہے ہیں آپ. ابھی آپ نے خود بتایا تھوڑی دیر پہلے مجھے. ارے تو جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ کیجئے نا. میں آپ سے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چند طریقوں سے اموات کا ذکر کیا ہے اشتہار آخری فیصلہ کے اندر. پڑھا ہے نا آپ نے؟ وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ مجھے بتائیے، پڑھا ہے اشتہار آخری فیصلہ آپ نے؟ پڑھا، میں نے سارا چند طریقوں سے حضرت، ہاں تو مجھے انمیوٹ کریے آپ. مجھے تھوڑا سا پوچھنا ہے تاکہ آپ کو بات میری سمجھ میں آئے. آپ دیر سے سمجھتے ہیں باتوں کو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہار آخری فیصلہ کے اندر چند طریقوں سے اموات کا ذکر کیا ہے، اور ان کا اذکار کرنے کے بعد آپ نے ثناء الامر سری صاحب کو مد مقابل بلایا کہ کیا تمہیں بھی قبول ہے؟ ثناء الامر سری صاحب نے انکار کر دیا. اب جب ثناء الامر سری صاحب نے انکار کر دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی کسی بھی طریقے سے مرے اس بات کا اثر نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق وفات ہوئی، کیونکہ یہ ہم تب کہتے جب وہ چیلنج قبول کرتا. جب آپ کے ثناء الامر سری صاحب نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا تو پھر ہم کس بنا پر یہ کہیں کہ ہاں بھائی ان کی موت جو ہوئی ہے وہ اس اشتہار کے ماتحت ہوئی ہے. اب آئی بات سمجھ میں میری؟ میں اب بات کروں سیفی بھائی؟ ہاں جی. اچھا، میری درخواست ہے بھائی کہ جب آپ بات کرتے جب ہم اوور ٹاک کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پھر لوگوں کو نیچے بات سمجھنا، اس لیے کائنڈلی مجھے اپنی بات میں اپنا ٹوکیے گا. دیکھیں ابھی بھی اچھا شکریہ، ابھی بھی آپ نے یہ بات کی ہے اپنے بات ختم کرنے کے قریب پہنچ کے، اور یہ ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے ہر بات کی، اگر کہیں میں آپ کو دیکھ بھی دوں گا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں نا. ابھی بھی آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی، ایک بات. بالکل. دوسری بات یہ ہے پھر اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا آپ گئے ہیں دلائل دینے کی طرف کہ دیکھو انہوں نے ایسے کہا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سارے دلائل سنوں گا اور انشاءاللہ پوری ایمانداری سے سنوں گا اور لوگ بھی سنیں گے. اب آپ نے اپنا موقف دوبارہ بھی تیسری دفعہ آپ نے پیش کیا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ اور موقف ہے کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. میں جو معترض ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے. تو بات تو ہماری ہوگی طے کہ یہ چیز ہے. ابھی آپ بتائیں کہ آپ زبردستی خود سے ہی دیکھیں نا، آدھا مدعا پیش نہ کریں نا. میں اپنی بات کو، میں نے جو دعویٰ آپ کے سامنے پیش کیا اس کے الفاظ واضح ہیں. مجھے نا آپ ایک بات بتائیے، اشتہار آخری فیصلہ کیا آپ کے نزدیک دعائے مباہلہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ایک چیز کو کلیئر. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ دعائے مباہلہ تھا جس میں ثناء الامر سری صاحب کو مقابلے پر بلایا گیا تھا. آپ مانتے ہیں یہ چیز؟ ایک پوائنٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لمبی بات مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آتی آپ. جی سیفی بھائی، ایسے نہیں بات ہوگی. آپ ایسے بات نہیں سن تو لیجئے نا سر. بات سبھی بھائی بات تو سن لینا. چلے کوئی بات نہیں، میری بات سن لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نا دوبارہ سوچ لیجئے گا اور ریکارڈنگ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے، آپ کو بھی بھیج. بات تو کرنے دیا کریں نا. ہاں اپلوڈ بھی کر دیں گے، آپ کو بھی بھیج دیں گے. آپ نے 3 مرتبہ کم و بیش بات کی ہے اور اپنا موقف آپ نے پیش کیا ہے کہ آپ کے جو بانی جماعت ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق نہیں ہوئی. بات آپ نے کی ہے، 3 دفعہ کی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ مجھ سے بات کریں گے، جو اس بات کے اعتراض کرنے والا ہے، تو یا اس کو آپ مدعا علیہ کہیں یا اس کو اعتراض کرنے والا کہیں، اس کو منکر کہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان کی وفات اشتہار کے مطابق ہی ہوئی ہے. تو ابھی آپ دلائل جہاں تک یہ تمام باتیں دلائل میں آتی کہ وہ دعا تھی، وہ مباہلہ تھا، اس میں ایسے تھا. یہ ساری باتیں ہم جب ڈسکس کریں گے نا تو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ وہ وفات اشتہار کے مطابق ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اگر آپ نے انشاءاللہ، میں بس لاسٹ بات کر دوں، اگر آپ اس حوالے سے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دعویٰ کو ثابت کر سکتے ہیں، تو میں آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. ہو گئی بات آپ کی. دیکھیں، یہ
وہ جس طرح سے گزشتہ قوموں نے کیا ہے نا کہ آدھی بات کو لے لینا آدھی کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی شخص کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم یہ دعویٰ کرو، جو مدعی کا دعویٰ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں 3 مرتبہ میں نے ایک بات کہی، فقط وہ فکرہ تو آپ نے نوٹ کیا، لیکن 7 مرتبہ میں نے ایک بات کہی اس کو آپ کوڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو فریب دینا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس اشتہار کا دعائے مباہلہ کی صورت میں قبول کرنا یا نہ کرنا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز کیا نام جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ وفات نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ دعائے مباہلہ تھا اور وہ قبول نہیں کیا گیا، یہ ہے وجہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وجہ کے ساتھ آپ ثابت کر دیجئے، اگر ثابت کر دیا تو پھر آپ کی بات صحیح، مجھے منظور ہے۔ اصل تو وجہ وہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اموات کا ذکر کر کے یہ کہا تھا کہ یہ اموات ہوں گی، کس صورت میں ہوں گی؟ اس صورت میں کہ مباہلے کو قبول کیا جائے۔ وہ دعائے مباہلہ تھا، اس کو قبول کرنا تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب نے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ دعائے مباہلہ کیا ہی نہیں، وہ تو فقط انہوں نے ایک دعا کا اشتہار شائع کیا تھا اور وہ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ یہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہنا جو ہوتا ہے۔ تو اسی پر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن موتوں کا ذکر کیا تھا اس اشتہار کے اندر، وہ بمقابل تھا۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب جب مقابل پر آئے ہی نہیں تو پھر زائل ہے، پھر وہ بات، پھر وہ جو اشتہار ہے اس میں اموات کا جو ذکر کیا گیا ہے، پھر کوئی بھی فریق کسی بھی طریقے سے مرے اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں اس اشتہار کے ماتحت اس کی وفات ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں جی۔ اچھا سیفی بھائی، ایک تو نا میری آپ سے درخواست ہے کہ جب علمی اعتبار سے گفتگو ہونا تو پھر اس میں انداز علمی رکھا کریں، فریب دینا فلانا یہ نا علمی طور پہ مناسب الفاظ نہیں ہے، میری آپ سے درخواست ہے، باقی جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ اچھا اب بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، شکریہ، اب بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں سیفی بھائی، آپ مجھے بس یہ بتا دیں مرزا صاحب کی وفات جو اشتہار انہوں نے شائع کیا تھا آخری فیصلہ کے لیے، اس کے مطابق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں دوں جواب اس کا؟ نہیں، اس کا جواب تو پہلے ہاں نام ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں نام میں تو نہیں ہوتا نا جواب، دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا بات۔ نہیں سنیے نا میری بات، سنیے نا بات تو سنیے نا بھائی، ایک بات سنیے نا، ایک بات بھائی سیفی ایک سیکنڈ، آپ نے پہلے اتنی طویل بات کی ہے، ابھی بات میں کر رہا ہوں اپنی بات کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ ہاں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے سن لیں نا، پوری بات سن لیں پھر میری۔ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر سوال کا جواب ہاں نہ میں نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بعض سوالات کے جواب ہاں نہ میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی اگلی بات کروں یا نہ کروں اس پہ فیصلہ کر سکوں، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو میں دوں اس کا جواب؟ آپ نے سوال اپنے الفاظ میں کیا، میں جواب اپنے الفاظ میں دینے کا پابند ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ مجھے بتائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کا پہلا جواب ہاں نہ میں جو آپ نہیں دینا چاہ رہے۔ بالکل، آپ نے خود اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہاں نہ میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سوال یہ ہے اشتہار آخری فیصلہ کی نوعیت کیا ہے، اس کا تعین پہلے ہونا چاہیے۔ اوکے، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ نے جیسے کہ سوال پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے کیا وہ اشتہار آخری فیصلہ کے ماتحت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہے سوال۔ وجہ جب تک آپ نہیں جانیں گے نا تو تب تک آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی کہ میں یہ جو مانتا ہوں اس کی سورسز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اشتہار آخری فیصلہ دیا تھا وہ دراصل میں دعائے مباہلہ تھا، اور اس کے اندر جن اموات کا ذکر ہے وہ موقوف تھی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے قبول کرنے کے اوپر، کیونکہ وہ مد مقابل تھے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے قبول نہیں کیا، بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر مانتے ہیں کہ نہیں انہوں نے قبول کیا، اس کے اوپر ہم بحث کر لیتے ہیں۔ جی سنیے گا، اب مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیجیے گا، یہ درخواست ہے آپ سے۔ اچھا دیکھیں ذرا، ابھی ذرا ہم دونوں بات چیت کر لیں کہ لوگ بھی بات سن رہے ہیں، ابھی آپ اپنی بات پہ خود غور کریں ذرا۔ جی جی آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا ذرا مائک میوٹ کر لیں بھائی، جیسے میں میوٹ کرتا ہوں تاکہ میں شور نہ آیا۔ یار ہاتھ تھوڑا نا لمبا پڑتا ہے ادھر سے، چلو میں خیر بولوں گا، نہیں بولے۔ چلیں شکریہ جناب۔ اچھا دیکھیں ذرا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اب دیکھیں نا، آپ نے کچھ وجوہات بیان کی، کچھ اپنے سورسز کا ذکر کیا۔ اچھا یہ جو فارگیونیس کا، سیفی بھائی فارگیونیس کا مائک میوٹ کریں پلیز، فارگیونیس کا، یہ لیجیے۔ شکریہ۔ اب دیکھیں سیفی بھائی میری بات دیکھیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں سیفی بھائی
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق نہیں ہوئی اور یہ اس کی وجوہات ہیں اور یہ اس پہ میرے سورسز ہیں ان وجوہات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وجوہات آپ کے سورسز جو آپ نے یوز کرنے اپنی وجوہات کو بیک اپ کرنے کے لیے یہ مناظرے میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. ابھی اس وقت ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں یا آپ کہہ دیں کہ آپ کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی. آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق نہیں ہوئی. یہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ، آپ کا دعویٰ. میں اس دعویٰ کا منکر ہوں. سر بات مکمل آپ چلے کرتے بولتے جاتے بیچ میں. یار آپ میرا دعویٰ خود اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. میں نے کہی تھی آپ کو یہ بات، میں نے نہیں کہی آپ کو. میں کہہ رہا ہوں وضاحت. سیفی بھائی آپ وضاحت کر دیجئے. کوئی ایسی بات تو کرنے دیا کریں بھائی. جب بات اینڈ تک پہنچتی آپ اس میں ٹوک دیتے ہیں یار. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی ڈسکشن میں انٹر ہوا جاتا ہے نا تو پہلے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ فریز کی جاتی ہے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ فریز کی ہوئی ہے اور ابھی آپ اپنی پوری گفتگو میں اس سٹیٹمنٹ کو بیک اپ کرنے کی وجوہات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ آپ کی پہنچ گئی ہے. وجوہات اور جو اس کے ہیں نا سورسز ان کو بیک اپ کرنے کے وہ ڈیبیٹ میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. ہاں اپنی باری میں آپ اعلان کر دیں کہ اس چیز میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ اس چیز سے اگر کر جاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے، اس کے بعد ہم کو اور بات کر لیں گے. ہو گئی بات آپ کی. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے آپ ایک صاحب علم انسان ہیں. آپ مدعی کے دعوے کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے دعوے کو اپنے الفاظ میں بیان کروں. اوکے، میں نے آپ کو صریح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا دعویٰ یہ ہے، دعویٰ سنیے میرے الفاظ میں، ٹھیک ہے، لکھ لیجئے اس کو. اپنے نہ حاشیے اس پر چڑھانا، نہ اس میں سے کچھ کمی کرنی ہے آپ نے، نہ کچھ بیشی کرنی. آپ کا میری دعوے کے آدھے حصے کو چھوڑ دینا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اتفاق رکھ. میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہار آخری فیصلہ میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کو مد مقابل بلایا. اس کے اندر چند طریقے سے اموات کا ذکر کیا اور جب یہ بات ثناء اللہ امرتسری صاحب کو پہنچی تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس چیز سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، انہوں نے منع کر دیا. تو لہٰذا وہ جو اشتہار آخری فیصلہ شائع کیا گیا تھا نا، وہ کل عدم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب مد مقابل آئے ہی نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے، اس کو میں ثابت کروں گا. اوکے، اب مجھے بتائیے کہ کیا میرے اس دعوے سے آپ کو اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ پہلے اس کو کلیئر کیجئے، کیونکہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کل عدم ہو گیا تو اس کے اندر جس قدر اموات کا ذکر ہے وہ بھی کل عدم ہو گیا. پھر کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے مرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی بھائی، اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ ابھی اس میں اپنی لاسٹ اس میں جو ابھی ہماری ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی، صرف بات چیت ہو رہی ہے، میں اس میں اپنے لاسٹ ریمارکس دے دیتا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. اچھا دیکھیں ذرا، ابھی آپ نا سیفی بھائی یہاں پہ ایک چیز کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لاشعوری طور پہ ہو رہی ہے. آپ نا اپنے دعویٰ اور دلیل کو کمبائن کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک دعویٰ تو آپ کا وہی ہے کہ ان کی وفات، جس کا بھی آپ نے کہا نا کہ وہ کل عدم ہو گیا، یعنی کہ آپ کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات جو ہے وہ اشتہار آخری فیصلہ کے تحت نہیں ہوئی. یہ اصل میں آپ کا دعویٰ ہے. اس کے ساتھ دعویٰ کی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ آپ دلائل کو بھی انڈوز کر رہے ہیں کہ اس کی فلانی وجوہات ہیں. میں آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق آپ کی تصحیح کر رہا ہوں اس بات پہ، اپنی سمجھ کے مطابق، کہ آپ دعویٰ اور دلیل کو دعویٰ کے اندر کمبائن نہ کریں. دعویٰ کے طور پہ اپنی کلیئر سٹیٹمنٹ دیں کہ بھئی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی وفات اس اشتہار کے تحت نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم جب ڈسکشن کریں گے، جب ڈائیلاگ کریں گے، تو اس میں آپ جب وجوہات بیان کریں گے تو اب آپ کا دعویٰ یا تو ثابت ہو جائے گا، ثابت نہیں ہوگا. تو میری درخواست یہ ہے جی، اب میری آخری بات، اگر آپ اس پہ غور کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے. میں ایک معترض کے حوالے سے، سائل کے حوالے سے، منکر کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بات یہ شروع آپ نے کی تھی اس اشتہار والی، تو سائل، معترض اور منکر ہونے کے طور پہ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی وفات اسی اشتہار کے تحت ہوئی ہے جو انہوں نے شائع کیا تھا. آپ اگر اس اعتراض کو سن لینا، بات مکمل ہو گی، آپ اگر اس اعتراض کو رفع کرنا چاہیں، آپ اپنی ٹیم سے مشورہ کر لیں. آپ میں سے کوئی سامنے آنا چاہے آ جائے اور وہ اپنے دلائل پیش کر کے
سر سن تو لینا, آپ ہی آ جائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی آ کہ جائیے آپ گا, میں نہیں سارے آؤں گا یار, کیسی بات کر رہے ہو آپ. سیفی بھائی دیکھیں نا, یہ دیکھیں انفین, آپ کی براڈ ہے, آپ کہتے ہیں چلے آپ کا ٹھیک ہاتھ ہے, نہیں ہو گیا جاتا, ہے کلیئر. مائک اچھا نہیں ایک جاتا, کام آپ کیجئے, ٹوکتے آپ کا رہتے یہ ہیں. اعتراض ہے, چلے نہیں اس پر ایک سنیے, نہیں ایک کلیئر ہوا, سنیے, نہیں نہیں ہو گیا کلیئر ہوا. کلیئر, میں سمجھ گیا آپ کی ہی بات, آپ کی ہی بات. ارے آپ سن نے تو لو بات نا, آپ کاٹ بات دیا. آپ جو چاہ سیفی رہے ہیں بھائی نا وہی آپ نے, ہوگا. اے سیفی سن تو بھائی لیجئے نہیں, نا, اب سیفی سن بھائی ایسے لیجئے یار, نہیں, ایسے نہیں, مجھے بات چلے مکمل اچھا کرنے ٹھیک, دیں. سیفی بھائی پہلے مجھے اچھا بات چلو مکمل ٹھیک کرنے ہے, دیں. چلو اچھا چلو ٹھیک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا یہ موقف ہے, میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ کی ساری جماعت مل کے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے گی کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. قبول کر لیں اس کو بھی. چلیں ٹھیک ہے, مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو مطلب اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اشتہار مباہلہ تھا یا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا یہ اعتراض ہے, آپ کا یہ مطلب بطور سائل کے آپ پیش ہوں گے, مجھے لگتا ہے سائل کی ڈیفینیشن آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں. ایک تو یہ ہے امتیاز صاحب, اپنے نا نالج کو تھوڑا سا نا بڑھائیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پابند کرتے ہیں سامنے والے کو کہ بھائی میرے دعوے کے مطابق جو ہے نا بات کی, مطلب مدعی کو آپ خود کہتے ہو کہ دعویٰ ان الفاظ میں کرو جو میں چاہ رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھی. مجھے آپ کا یہ اعتراض ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے, یہ دعویٰ ہے نا آپ کا. ہاں جی جی امتیاز صاحب, یہ اور اعتراض ہے. اعتراض ہے یہ, تو اعتراض میں دعویٰ ہی تو کر رہے ہو آپ, اور کیا کر رہے ہو بھئی. اعتراض لے کر جب کھڑا, ایک تو اعتراض تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں اعتراض. یہ اس کو کہتے ہیں, اور بھائی سن لو, اس کو کہتے ہیں جواب دعویٰ. تو اعتراض میں اور جواب دعوے میں فرق نہیں پتا ہے آپ کو. ہاں جی, کسی ہاں بھی تو معاملے پھر کے تو اندر ٹھیک ہے, دو یہ جواب مدعی نہیں تو, یہ تو سن تو سن. لیجیے, ہاں ہاں سن لیجیے نا, اب سن لیے. اب تو میرا دعویٰ کیا ہے, آپ نے جو جواب دعویٰ پیش کیا, تو دعویٰ پیش کرنا میرا ہے نا حق, کہ میں دعویٰ پیش کروں. دعویٰ ہوگا تو جواب دعویٰ ہوگا نا امتیاز صاحب. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود, سن لیجیے, اب میرا دعویٰ یہ ہے, دیکھیے مجھے نا میرا دعویٰ بیان کرنے دیجیے. میرے دعوے میں جس کیا نام جو ہے نا وہ پوائنٹ پر آپ کو یا جس بات پر آپ کو اعتراض ہو اس کو آپ میرے سے ڈسکس کر لینا, لیکن مجھے کم سے کم میرا دعویٰ میرے الفاظ میں پیش کرنے کا تو حق دینا. آپ یہ نہ کہو کہ تم یہ دعویٰ کرو, بھئی یہ تو غلط بات ہے, آپ مدعی کو پابند کر رہے ہو. مجھے میرا دعویٰ پیش کرنے دیجیے میرے الفاظ میں, اس میں سے جس بات پر آپ کو اختلاف ہو کہ بھئی مجھے آپ کے اس دعوے کے اس حصے پر اختلاف ہے. بعض دفعہ دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ مختصر ہوتا ہے, بعض دفعہ دعویٰ جو ہے وہ طول پکڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مدعی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے نا, تو مدعی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا دعویٰ کن الفاظ میں بیان کرنا ہے. اور جو دعویٰ ہوتا ہے نا, جب وہ بیان کیا جاتا ہے تو انسان پابند ہو جاتا ہے کہ اسی طریق سے اپنی بات کو ثابت کرے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, میرے دعوے کے اگر میرے دعوے میں دو حصے ہیں یا دو باتیں ہیں یا تین باتیں ہیں, جس بات پر آپ کو اعتراض ہو اس بات پر آپ دوران مناظرہ یا دوران مکالمہ اعتراض کرنا شروع کر دینا, میں جواب دوں گا اس وقت, کیا دقت ہے اس کے اندر. لیکن پابند تو نہ کیجیے نا مجھے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اشتہار آخری فیصلہ ہے وہ دعائے مباہلہ تھا. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے چونکہ قبول نہیں کیا, لہٰذا یہ کل عدم ہو گیا. ہاں جی, ابھی ذرا آپ نا اپنی جو آپ دعویٰ کی سٹیٹمنٹ اس کو ذرا بولیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشتہار آخری فیصلہ دیا تھا, ٹھیک, ثناء اللہ امرتسری صاحب نے چونکہ اس کو قبول نہیں کیا, لہٰذا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ جن اموات سے مرنے کا ذکر اس کے اندر ہے وہ معاملہ کل عدم ہو گیا, کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا. ہاں جی, یہ ثابت کرنا میرا کام ہے. اچھا سنیں ذرا ابھی نا بات کو سنیے گا کائنڈلی, درمیان میں نا آپ نے وہ لکمے نہیں دینے اور بولنا نہیں ہے. اوکے ٹھیک. بہت شکریہ. بات ڈسکس سیفی بھائی یہ ہو رہی ہے کہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ کی پوری سٹیٹمنٹ میں وہ بات ہی آپ نے کو نہیں کی. بات ہوگی کمپلیٹ بھائی آپ کی. بات کر کے میں خود ہی میوٹ کر لیتا ہوں. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے, ٹھیک ہے, وہ اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ آپ کا کہنا ہے, یہی ہے نا آپ کا دعویٰ, یہی ہے نا آپ کا دعویٰ. آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ اپنا دعویٰ فریز کریں مکمل. میں نے یار کر دیا ہے اپنا دعویٰ بھائی, یہ کیا زبردستی ہے, میں نے جو دعویٰ کیا ہے, دیکھیں ایک منٹ رکیے نا, بات تو سنیے نا, میری بات تو سنیے نا. یہ آپ اپنی طرف سے یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک بات الگ ہے, آپ اسے اپنے دعوے کے طور پر پیش کر دینا. آپ یہ کہیں کہ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اشتہار آخری فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے, میں اس چیز کو ثابت کروں گا. جب آپ مدعی بنیں گے تب آپ یہ بات کہہ دینا, لیکن ابھی تو میں مدعی ہوں نا. میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, غور سے سنیے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ابھی صرف میرے دعوے پر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اس کا پابند رہیے بھی، اور اس سے مجھے بتائیے کہ اس بات سے آپ کو اتفاق ہے کہ اختلاف ہے. اوکے، ابھی جو آپ کی بات ہے نا اس کو بھی ایک سائیڈ میں رکھیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار آخری فیصلہ بنام ثناء اللہ امرتسری صاحب جو پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن طریق سے اموات کا ذکر کیا بوجہ ثناء اللہ امرتسری صاحب قبول نہ کرنے کے، وہ اموات یعنی جن طریقوں سے اموات کا ذکر کیا ہے وہ زائل ہو گیا. یہ میرا دعویٰ ہے. کہو تو اور آسان الفاظ میں بیان کر دوں، تھوڑا سا میں نے پرانے طریق سے بیان کیا ہے. کیا آپ کو امتیاز صاحب میری اس بات سے اتفاق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار آخری فیصلہ بطور دعائے مباہلہ کے پیش کیا تھا، اور چونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اسے قبول نہیں کیا تو لہٰذا جس طریقے سے یا جن طریق پر اس اشتہار کے اندر اموات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے قبول نہ کرنے پر کل عدم ہو گئی. اتفاق ہے کہ اختلاف ہے؟ اتنا بتا دیجئے بس. اگر بات واضح کریں، وہ جب کل عدم ہو گئی تو لہٰذا مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا. یہی تو میں بتا رہا ہوں، کل عدم ہونے کا یہی تو مطلب ہوا. نہیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں نا، جو دیکھیں نا، مجھے آپ کے دعوے کو سمجھنا ہے نا. آپ کے دعوے میں جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا واضح بتائیں. وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ کل عدم ہو گئی، وہ پھر اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. کل عدم کیوں ہوئی؟ کیونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس دعائے مباہلہ کو قبول نہیں کیا. وہ جو اموات ہونی تھی اس اشتہار کے مطابق وہ موقوف تھی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اس دعائے مباہلہ کو قبول کرنے پر. یہ ہے پوائنٹ. اگر ثناء اللہ امرتسری صاحب قبول کر لیتے پھر آپ کو یہ کہنے کا حق تھا. یہ ہے میرا دعویٰ کہ چونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے میری بات تو سنیے نا سر، سمجھ گیا. سنیے، سن تو لیجئے نا. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ امتیاز صاحب آپ اور میں دونوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک کیا نام جو ہے نا وہ 100 میٹر کی دوڑ لگائیں گے تو یقیناً آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دوڑ لگانے سے منع کر دیتے ہیں، اس کے بعد بے شک کسی بھی وجہ سے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے مقابلے پر ٹانگ ٹوٹی تھی. میں یہ نہیں کہہ سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ جب میں نے آپ کو مقابلے کے لیے بلایا تھا 100 میٹر دوڑ کے لیے، آپ آئے نہیں مقابلے پر. اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے ان فیوچر کسی بھی وجہ سے، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، کسی نے آ کر پیچھے سے ہوکیا برسا دیا آپ کی ٹانگوں کے اوپر، ٹوٹ گئی آپ کی ٹانگ، تو کیا میں یہ کہوں گا او جی وہ میں نے کہا تھا ان کو 100 میٹر دوڑ میں میرے ساتھ حصہ لے لو، دوڑو گے تو تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تو لہٰذا دیکھو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری اس بات کے مطابق. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب. یہ میرا کہنا ہے. امید کرتا ہوں اس مثال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. رک جاؤ بھائی سلیم چوہان بھائی، ایک منٹ. میں دونوں سے سوال کر سکتا ہوں جی ایک؟ ابے بھائی ابھی تو اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کہاں سے سوال کر رہے ہیں؟ اچھا سیفی بھائی، ایک تو نا آپ نے مجھے آلریڈی لیٹ بھی کروایا ہے. ابھی انشاءاللہ ایگزیکٹلی جو ہے نا 3 سے 4 منٹ تک میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا اجازت. چلے اس بات کو لے کے تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. آپ نے ابھی لاسٹ میں مجھ سے ایگری کیا ہے کہ آپ اپنا دعویٰ جیسے مرضی لکھیں. پہلی بات تو ہے کہ آپ نا ایک لاشعوری طور پہ غلطی کر رہے ہیں. آپ ایک سٹیٹمنٹ کے اندر نا دعویٰ اور دلائل کو کمبائن کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے پورا پیراگراف مجھے پڑھ کے بتایا نا، یہ سارے کے سارے دلائل تھے. اس میں دعویٰ صرف وہ اینڈ پہ تھا جو آپ نے کہا کہ جو آپ نے اینڈ پہ کہا نا کہ لہٰذا ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. لیکن حالانکہ میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے دعویٰ میں دعویٰ اور دلائل کو کمبائن کر دیا ہے، لیکن مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نے یہ جو آخری سٹیٹمنٹ بولی ہے نا کہ آپ نے اس میں لکھنی ہے کہ لہٰذا ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نا اس کا اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 لائنیں بولنے دو. دیکھیں اس میں یا تو مدعی آپ بنے، اگر مدعی آپ بنیں گے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے دعوے کو پیش کریں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو ثابت کریں، ٹھیک ہے نا. میں ادھر سے جرح کروں. اوکے. دوسرا یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں اور جن الفاظ میں کروں ان الفاظ میں ثابت کروں.
دونوں میں سے جو بہتر آپ کو لگتا ہے نا آپ کر دیجئے. اگر آپ مدعی بننا چاہتے ہیں, مجھے سائل بنانا چاہتے ہیں, بے شک بنائیے, پیش کیجئے آپ اپنا دعویٰ کہ بھئی یہ میرا دعویٰ ہے, ٹھیک, میں اپنا جواب دے دوں گا گھر سے جو مجھے سوال کرنے ہوں گے. بات بالکل واضح ہے. دیکھیں, مدعی کا حق ہوتا ہے کہ میں نے کوئی دلیل نہیں پیش کری آپ کے سامنے, میں نے ٹائم کم ہے, آپ بات لمبی کر رہے ہیں بھائی. نہیں, بس ایک منٹ بھی نہیں لگے گا. میں نے بھی ایک بھی دلیل پیش نہیں کی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی بات آپ کو بطور دلیل کے نظر آ رہی ہے. میں نے فقط اپنا دعویٰ پیش کیا ہے آپ کے سامنے کہ چونکہ ثناء اللہ مرسلی صاحب نے اس اشتہار کو قبول نہیں کیا, لہٰذا اس میں جس طریقے سے اموات کا ذکر تھا وہ کل عدم ہو گئی. یہ ہے میرا دعویٰ. اس میں کون سی دلیل آپ کو نظر پہلی آئی؟ بات ہے سیفی بھائی, اب کائنڈلی مجھے 2 منٹ دیجیے گا, تو اس کے بعد چونکہ میں پھر نہ آپ سے دوں گا اجازت, ٹھیک ہے؟ اچھا سیفی بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اینڈ پہ آ کے دوبارہ وہ جو سوئچنگ اوور آپ کریں نا کہ فلانا مدعی بن جائے, وہ ساری باتیں نا پچھلے 40 منٹ میں ہو چکی ہیں. آپ ہیں مدعی اور میں ہوں مدعا علیہ. آپ نے اپنا دعویٰ, جب سیفی بھائی ٹھیک نہ کریں, مجھے پتہ ہے آپ سن رہے ہیں میری بات کو, پلیز. ٹھیک, اچھا ٹھیک. بھائی ڈسٹرب ہوتا ہے نا بندہ آپ کی آواز اس طرح. اچھا شکریہ سیفی بھائی, شکریہ سیفی بھائی. اچھا دیکھیں ذرا سیفی بھائی, جب میں نے آپ سے نا دو ٹرن پہلے جب میں نے آپ سے درخواست کی, میں نے کہا سیفی بھائی آپ اپنا دعویٰ سٹیٹ کریں, اس کو بیان کریں. آپ نے بیان کر دیا, اور چونکہ آپ نے مجھے حق دیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ جب میں اپنا دعویٰ بیان کروں تو اس میں جو اعتراض ہو آپ وارد کریں. تو میں نے آپ سے کہا سیفی بھائی کہ ساری گفتگو کے بعد اینڈ پہ اصل میں نچوڑ تو اس بات کا نکالنا ہے کہ بھئی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ آپ نے ایڈ نہیں کیا. آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, لہٰذا یہ آپ نے ایگری کیا, لہٰذا ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق نہیں ہوئی. میں نے اس پہ یہ کہا کہ میں نے کہا حالانکہ آپ نے جو پہلا پورا پیراگراف پڑھا ہے وہ آپ نے وجوہات یا دلائل بیان کر دی ہے. رکو بھائی, نوید بھائی میوٹ کرو ذرا اپنا. تو ابھی اس طرح ہے اپنا سیفی بھائی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اپنا جتنا مرضی لمبا دعویٰ لکھنا چاہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس دعویٰ کے اندر آپ نے اس بات کو واضح کرنا ہے, بھلے شروع میں کریں, درمیان میں کریں, اینڈ پہ کریں, کہ ان کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آخری بات اب کر دیتا ہوں, میں بطور مدعا علیہ, بطور معترض, بطور منکر آپ کی ساری دلیلوں کو توڑوں گا جو بھی آپ دیں گے, اور ان کو توڑ کے انشاءاللہ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا کہ مرزا صاحب کی وفات اس اشتہار کے مطابق ہوئی ہے. ٹھیک, چلیے ہو گئی بات, ڈن ہو گیا جی. تو بتائیے کس دن ایسے کرتے ہیں کہ ان باکس میں مجھے اپنا واٹس ایپ آپ دے سکتے ہیں تاکہ ہم ڈیٹ اور ٹائم طے کر لیں. جی حکم کریں جناب. ان باکس میں واٹس ایپ کیا, میں خود ہی آ جاؤں گا پورا آپ کے ان باکس میں. واٹس ایپ کیا چیز ہے یار, کیا بات کر دی آپ بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے انشاءاللہ, بس ٹھیک ہوگی انشاءاللہ, بات چیت ہماری ہوگی انشاءاللہ, اس کا ہم ڈیٹ اور ٹائم طے کر کے اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے سبھی بھائی, بالکل ضرور, کیوں نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہاں بیٹھنے کا انتظام ہے ان باکس میں کہ کھڑے ہی رہنا پڑے گا؟ آپ نے درخواست کی ہے میرے بھائی کہ اپنا صرف آپ کوئی واٹس ایپ دے تاکہ ہم ڈیٹ ٹائم طے کر لیں انشاءاللہ. سوچ رہے ہیں جب ان باکس میں جانے ہی ہیں تو پورے ہی جائیں نا. واٹس ایپ بھی آ جائے گا ساتھ ساتھ, فیس بک بھی جائے گا, پھر تو ٹک ٹاک بھی جائے گا,